ایک چھوٹے اور پرسکون گاؤں میں جہاں ہر صبح سورج کی پہلی کرن اور پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا، وہاں ایک ماں اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ماں کا نام میرا تھا اور بیٹے کا نام آرو۔ میرا اپنے گاؤں میں اپنی دانائی اور محبت کے لیے مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی اور ہر کسی کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتی۔ آرو صرف 8 سال کا تھا لیکن ذہین، جستجو بھرا اور کھیل کود میں بہت شوقین تھا۔ آرو کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت ہوشیار اور بہادر تھا، لیکن کبھی کبھار اس کی جلد بازی اور بے صبری اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی تھی۔ وہ اکثر بغیر سوچے سمجھے کام کرنے لگتا۔ میرا ہمیشہ نرم لہجے میں اسے سمجھاتی۔ آرو جلدی میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے۔ ہر کام صبر اور سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آرو مسکرا کر جواب دیتا، ماں مجھے پتا ہے لیکن میں جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن صبح کے وقت میرا نے آرو سے کہا کہ وہ رسوئی میں اس کی مدد کرے اور سبزیوں کو کاٹنے میں ہاتھ بٹے۔ آرو خوش ہو کر گیا اور پیاز، ٹماٹر اور آلو کاٹنے لگا۔ ابتدا میں اس نے پوری توجہ دی اور سب کچھ ٹھیک سے کاٹا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا ذہن کھیل کود میں لگ گیا۔ وہ جلدی میں سبزیاں کاٹنے لگا اور کئی ٹکڑے بہت بڑے بہت چھوٹے ہو گئے۔ میرا نے دیکھا اور آہستہ سے کہا، آرو تم جلدی میں ہو، دھیان سے کرو تاکہ سب کچھ صحیح ہو جائے۔ آرو نے ناراض ہو کر کہا، ماں میں کر رہا ہوں، مجھے نہ بتاؤ۔ میرا نے مسکرا کر کہا، بیٹا جلدی میں غلطی ہونا عام بات ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ اس دن آرو نے پہلی سبق سیکھا کہ صبر اور سوچ سمجھ کر کام کرنا ضروری ہے، لیکن وہ پوری طرح سمجھ نہیں پایا اور کھیلنے کے لیے باہر نکل گیا۔ کچھ دنوں بعد میرا نے آرو سے کہا کہ آج وہ بکریوں کا خیال رکھے اور انہیں کھانا اور پانی دے۔ آرو نے سوچا کہ یہ آسان ہے۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کھیل میں مصروف ہو گیا۔ ایک بکری سبزیوں کے کھیت میں جا کر سب کچھ کھا گئی۔ آرو گھبرا گیا اور فوراً اپنی ماں کے پاس گیا۔ میرا نے پیار سے سمجھایا، بیٹے ذمہ داری لینا آسان نہیں ہے۔ جب ہم کسی چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ہمیں پوری توجہ اور محنت دینی چاہیے۔ آرو نے بکری کو صحیح جگہ پر واپس لے جا کر اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ ایک ماہ بعد گاؤں میں میلہ لگا۔ وہاں بچوں کے لیے دوڑ پہلی اور علم کی سرگرمیوں کے مقابلے رکھے گئے۔ آرو نے بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بار اس نے سوچا کہ وہ اپنی ماں کی نصیحتوں کو یاد رکھے گا۔ پہلی سرگرمی دوڑ تھی۔ آرو نے جلدی میں نہیں دوڑا بلکہ اپنے قدم سنبھال کر دوڑ مکمل کی۔ دوسری سرگرمی میں پہیلی دی گئی۔ دوسرے بچے جلد جواب دے رہے تھے، لیکن آرو نے پرسکون رہ کر صحیح جواب دیا۔ تیسری سرگرمی میں علم کی جانچ تھی۔ آرو نے صبر اور سمجھداری